السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ چینل. ناظرین، عملیات کورس کی آج یہ چوتھی ویڈیو ہے. عملیات کے حوالے سے آپ حضرات کی فرمائش پر عملیات کورس کے نام سے میں نے ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. تو آج کی چوتھی ویڈیو ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کی تاریخ پر کچھ بات کی تھی کہ جادو کی تاریخ میں جو جادو کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے تو اس کا جو پہلا دور ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے کلدانی جو تھے وہ جادو میں بڑی مہارت رکھتے تھے. آج کی ویڈیو میں ہم جادو کے ایک دوسرے دور کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور جس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کر فرعون کو جو ہے دعوت دیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو اللہ کا پیغام سنایا اور وہاں پر معجزات دکھائے بطور دلیل کے کہ میں اللہ کا پیغمبر و رسول ہوں. تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے اور میں آپ کا مقابلہ جو ہے جادو کے ذریعے کروں گا. چنانچہ جادوگروں کا کو بلایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جادو کا ایک دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی فرعون کا جو دور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس زمانے میں بھی جادوگر دنیا میں موجود تھے اور جادو کا بڑا چرچا تھا اور یہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا. بہرحال اس کے بعد سلسلہ اس طرح چلتا رہا جادو کا بھی. آگے اور بھی مختلف دور آتے رہے، مختلف بڑے بڑے تاریخ میں ہمیں واقعات ملتے ہیں جادوگروں کے. جادو کا اتنا عروج اور چرچا ہو گیا عوام کے اندر کہ لوگوں کے لیے جادو میں اور معجزے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، چونکہ جادو کے ذریعے جو کام کیا جاتا ہے اس کا سبب مخفی ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جس طرح جنات ہم سے مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، تو ان کے کام بھی ہم سے مخفی ہیں. تو جادو چونکہ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جادو میں جنات کی مدد کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے، ان کے تصرفات کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہے، تو لہٰذا جادو کے ذریعے جو کام ہوتا ہے اس کا سبب مخفی ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوا. بالکل ایسے ہی اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اور پیغمبر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور اس معجزے کے ذریعے جو کام ہوتا ہے اس کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے. تو جادو کے ذریعے ہونے والے کام کا سبب بھی مخفی اور معجزے کے ذریعے ہونے والے کام کا بھی سبب مخفی ہے. ایک عام آدمی کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایک بندے نے میرے سامنے کام کیا ہے آیا جادو ہے یا معجزہ ہے. اس وقت جب نبی دنیا میں آج تو ہمیں ہمارے لیے کنفرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، پیغمبر. آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے قیامت تک نہیں آنا، لہٰذا ہمارے پاس تو بات واضح ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا تو معجزہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت دنیا میں نبی آتے رہتے تھے، اس لیے جب کوئی آدمی کسی کے سامنے کوئی عجیب کام کرتا تھا تو کسی کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ آیا یہ جادوگر ہے یا نبی ہے، اس نے جو کام کیا ہے یہ جادو ہے یا معجزہ ہے. اس فرق کو صاف کرنے کے لیے، معجزے اور جادو کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر ذکر ہے. اچھا، یہ جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان کو نازل کرنے کا دو مقصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ فرشتے لوگوں کو بتائیں کہ معجزہ ایسا ہوتا ہے اور جادو اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ معجزے اور جادو میں فرق بتائیں. اور دوسرا ان کو نازل کرنے مقصد انسانوں کی آزمائش تھا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے تو یہاں پر ہر ایک نے امتحان دینا ہے اور امتحان دے رہا ہے ہر کوئی. تو فرشتوں کا نزول اللہ تعالیٰ نے دو مقصد کے لیے کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق کو واضح کرنا اور دوسرا لوگوں کی آزمائش کہ کون اس جادو کے پیچھے پڑتا ہے اور اس امتحان میں فیل ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ وہ فرشتے کسی غار کے اندر یا کنویں کے اندر جہاں بھی تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ فرشتے جب ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو وہ فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھیں اگر تم یوں کرو، یہ پڑھو تو ایسا ہوگا، یہ تعویذ لکھو تو اس طرح ہوگا. یعنی جادو کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس طرح پڑھ کر کوئی کام کرنا یہ جادو ہوتا ہے، یہ لکھ کر اس طرح کا تعویذ بنا کر اگر کرو گے تو اس سے یہ کام ہوگا، یہ جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح وہ جادو کے بارے میں بتاتے تھے اور پھر فرق بیان کرتے تھے کہ یہ کام تو کوئی بھی کرے، یعنی یہ منتر کوئی بھی پڑھ لے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ تعویذ کوئی بھی لکھ لے تو اس سے یہ کام ہوگا. لیکن معجزہ جو ہے وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا. معجزہ صرف اور صرف اللہ کے نبی اور پیغمبر کے ہاتھ پر جب اللہ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. جبکہ جادو تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص یہ منتر پڑھے گا تو یہ ہو جائے گا، کوئی بھی شخص یہ تعویذ لکھے گا تو یہ ہو جائے گا. تو فرشتے یہ چیز بتاتے تھے لوگوں کو، فرق بتاتے تھے کہ معجزہ ہر کوئی کسی کے ہاتھ پر نہیں ہوتا، وہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور جادو تو ہر کوئی کر سکتا ہے، جو بھی یہ لکھے گا تو اس طرح ہو جائے گا، جو بھی یہ کرے گا. اب اس سے کیا ہوتا تھا، ایک تو لوگوں کو
وہ فرشتے بتاتے تھے معجزے اور جادو میں فرق. آزمائش کس طرح تھی؟ آزمائش اس طرح تھی کہ فرشتے تو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو ایسا ہوگا، یہ لکھو گے تو ایسا ہوگا، یہ تعویذ بناؤ گے تو ایسا ہوگا. تو وہ تو اس لیے بتاتے تھے کہ اس طرح کرنا نہیں ہے، ساتھ وہ کہتے تھے اس طرح کرنا نہیں ہے. تو یہ بات ان کا بتانا یہ انسانوں کے لیے آزمائش بھی بن جاتا تھا کہ کون کون اب اس طرح کرتا ہے اور کون کون نہیں کرتا. چونکہ فرشتوں نے تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس طرح منع ہے، یہ کرنا حرام ہے، کفر ہے. تو اب یہ آزمائش بن جاتی تھی. جو ایمان والے ہوتے تھے، جو سچے نیک لوگ ہوتے تھے، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے یہ نہیں کرنا. اور کچھ ایسے ہوتے تھے اس کو اپنے پاس کاپی میں نوٹ کر لیتے تھے، اپنے دماغ میں اٹھا لیتے اور باہر جا کر وہی کام شروع کر دیتے. فرشتے نے تو اس لیے بتایا تھا کہ اس طرح کرنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو کرنا شروع کر دیا. تو یہ آزمائش ہوتی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہتا ہوں، اس طرح عاملین کرتے ہیں، اس طرح جادوگر کرتے ہیں، یہ کرنا ناجائز ہے، اس طرح کا تعویذ ناجائز ہے. تو بعض اوقات مجھے بھی کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ جی آپ جو بتاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کوئی کرے گا. تو بھائی ایکسپلین کر رہا ہوں میں، جس طرح وہ فرشتے ایکسپلین کر رہے تھے. تو ایکسپلین کرنے میں نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کسی کو سمجھانے کے لیے کفر نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ فرشتے بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ ایک دور تھا. اس کے بعد جادو کا ایک تیسرا دور آتا ہے. تیسرا دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر اور یہ عملیات کا کام کرنے والے یہ بہت زیادہ تھے. اور اس وقت تو یہ تصور بن چکا تھا جنات کے بارے میں، چونکہ جنات جاتے تھے اوپر آسمانوں پر جاتے تھے، کچھ باتیں فرشتوں کی سنتے تھے اور آ کر نیچے کوئی ادھوری سی بات سنی ہوتی تھی کسی حساب کرنے والے کو، کسی عامل کو بتا دیتے تھے. وہ بات آگے لوگوں کو بتا دیتا تھا اور آدھی بات سچی ہوتی تھی، آدھی جھوٹی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے واہ 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 کیا بات ہے، اس نے یعنی اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں، اس کو مجھے جانتا ہی نہیں، میرا نام اس کو کیسے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں. ایک یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا تصور جادوگروں کے بارے میں اور عاملوں کے بارے میں بڑا خراب ہو چکا تھا، بڑا عجیب تصور بن چکا تھا. ان کو بہت بڑی چیز لوگ سمجھنے شروع ہو گئے تھے. چنانچہ روایات میں ہمیں ملتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں تمام جادوگروں اور عاملوں اور کاہنوں اور عرافوں وغیرہ کو، نجومیوں کو، سب کو ان کو اکٹھا کیا، ان کو سزائیں دی، مارا ان کو، اور ان کی جتنی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کو ضبط کیا. چونکہ حکمران تھے، ضبط کرنے کے بعد ان کو ایک صندوق کے اندر بند کر کے اس صندوق کو اپنی کرسی کے نیچے گڑھا کھود کر اس کے اندر دفنا دیا تاکہ یہ جادو وغیرہ لوگوں کے درمیان سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں. ساری کتابیں ضبط کر کے جادو کی اپنی کرسی کے نیچے صندوق میں دفنا دی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے ایک عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد روایات میں آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے کچھ لوگوں کو بتایا کہ میں تمہیں ایک خزانہ بتاتا ہوں. چنانچہ اس نے وہ کرسی والی جگہ کہا کہ یہاں پر کھدائی کرو، یہاں سے ایک بکسا نکلے گا، اس کے اندر خزانہ ہے. چنانچہ لوگوں نے کھدائی کی اور وہ بکس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر وہ کتابیں دفنائی تھیں وہ نکلیں اور وہ کتابیں دوبارہ لوگوں کے اندر عام ہو گئی، اور اس طرح جادو کا پھر دوبارہ سلسلہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر شروع ہو گیا. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سارے جادوگروں کا قلع قمع کیا، ان کو قتل کیا، سزائیں دیں، ان کے خلاف آپریشن کیا اور یہ سلسلہ سارا جو ہے وہ ختم کر دیا. پھر سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد شیطان نے جادو کا جتنا علم تھا، جتنے منتر تھے، تنتر تھے، تعویذ تھے، جس طرح کہ آج کل آپ تعویذات دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کی، ان میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، اسٹار بنے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سیمبلز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، وہ بنائی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں شیطان نے ایک کتاب کے اندر لکھی، اور اس کتاب کے اندر لکھنے کے بعد اس کے ٹائٹل پر مصنف کا جو نام لکھا اس نے آصف بن برزخیہ لکھ دیا. یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ جنہوں نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت اٹھا کر وہاں پر لا کر رکھ دیا تھا. تو شیطان نے یہ کام کیا کہ سارے جادو ایک کتاب کے اندر لکھا، جادو کی کتاب لکھی، اور اس کے مصنف کا ٹائٹل پر مصنف کا نام جو ہے آصف بن برزخیہ لکھ کر اس کو جو ہے وہ زمین میں دفنا دی، اور بعد میں جا کر کہا کہ یہ دیکھو یہاں پر کھدائی کرو، یہاں پر تمہیں کوئی چیز ملے گی. لوگوں نے کھدائی کی تو وہ کتاب ملی، اس پر لکھا ہوا تھا آصف بن برزخیہ کتاب، اور اندر سارا جادو لکھا ہوا تھا. اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اس جادو کے زور پر چلتی تھی، یہ وہ جادو تھا. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اس پر یہودی بڑے حیران ہوئے.
یہودیوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کیسے اللہ کے نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ تو یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ جادوگر تھے؟ اس لیے کہی کہ ان کے پاس وہ کتاب تھی کہ جو شیطان نے مشہور کر دی تھی، عملیات کی کتاب، تعویذوں کی کتاب، منتروں کی کتاب، اور اس پر ٹائٹل پر مصنف آصف بن برزخیہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، ان کی ساری حکومت جادو کے زور پر چلتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے کہا وہ نبی تھے تو یہودی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی، اس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو والا کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ نیک پیغمبر تھے، نبی تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے یہ کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین جادو کا یہ تیسرا دور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جادو کا ایک چوتھا دور بیان کروں گا کہ دنیا میں آگے جادو کس طرح بڑھتا رہا اور آج تک کس طرح یہ پہنچا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔